من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله. بزرگان محترم، آپ حضرات میں جس میں میرے مسلم بھائی بھی ہیں اور دوسرے بائے وطنی بھائی اور قومی لوگ شریک ہیں، ان سب نے مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت اس حیثیت سے دی ہے کہ انہوں نے مجھے اسلام کا ایک نمائندہ اور شریعت اسلام کا ایک وکیل سمجھا ہے، تو اس نمائندہ اور وکیل کی حیثیت سے ہی اپنے سامنے اس کرسی پر مجھے بٹھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے اسلام پیش کروں اور اسلام کی خصوصیات ان کے سامنے گزارش کروں۔ اسلام کو پیش کرنے کے لیے 3 مقامات ہیں کہ جن کی روشنی میں جن کے تحت اسلام کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام کی حیثیت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کا اجمالی تعارف کیا ہے، کس طرح سے ہم پہچانیں کہ یہ اسلام ہے۔ تو اس کا ایک اجمالی تعارف اور اس کی عرفی حیثیت اور پوزیشن اجمالی طور پر پیش کر دینا، اس سے اسلام کی اجمالی تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، کون سی بنیادوں پر اسلام کا نظام قائم ہے، وہ کیا بنیادیں ہیں، کیا حقائق ہیں کہ جن پر اسلام نے اپنے نظام کی تعمیر کی ہے اور اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نظام کی تفصیلات کیا ہیں، فروعات کیا ہیں، یعنی تفصیلی تعارف کیا ہے اسلام۔ یہی 3 عنوان ہیں کہ اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو اسلام کی تصویر اس کے ظاہر و باطن کی لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے۔ مگر یہ تینوں عنوانات مستقل عنوان ہیں، تفصیلی عنوانات ہیں، اور ایک ایک عنوان پر اگر تفصیلی بحث کی جائے تو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ان تمام عنوانات کا حق ادا کر سکوں، اس لیے شاید میں پہلے ہی عنوان کے تحت میں کچھ عرض کر سکوں گا، اور وہ بھی اجمالی، یعنی اسلام کا اجمالی تعارف تو اس کی حیثیت کیا ہے،
کو اس طرح سمجھ لے کہ اسلام اللہ کا ایک پیغام ہے جس کو کسی مخلوق نے بیٹھ کر تجویز نہیں کیا، وہ کسی کونسل کا ریزرویشن نہیں، خدا کا نازل کیا ہوا پیغام، اور پیغام بھی آخری پیغام ہے کہ اس کے بعد کوئی پیغام آنے والا نہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ پیغام کسی ایک طبقے یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے پیغام، گویا اسلام کسی ایک طبقے یا ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے بلکہ دنیا کی ساری قوموں کی ایک مشترک پونجی ہے، ایک مشترک متاع ہے، اور ہر ایک اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے، تو پیغام ہے اللہ کا، پیغام بھی آخری پیغام، اور آخری پیغام بھی ساری اقوام کے نام۔ بنیاد اس کی یہ ہے، بنیاد نہیں بلکہ پوزیشن اس کی یہ ہے کہ مذاہب کی بنیاد اصولاً 3 چیزوں پر ہوتی ہے، ان کو مانے بغیر مذہب مانا نہیں جا سکتا۔ ایک اللہ کے رسول کا وجود تسلیم کرنا جو پیغام لے کر آئے خدا کی طرف سے، ایک اللہ کی کتاب کا وجود تسلیم کرنا جس میں قانونی دفعات لکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایسا مرکز تسلیم کرنا کہ جس کی طرف ماننے والی قوم رجوع کرے، جس کو اپنا مرکز تسلیم کرے۔ دوسرے لفظوں میں ایک رسول اللہ کی ضرورت ہے، ایک کتاب اللہ کی ضرورت ہے، اور ایک بیت اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ 3 مرکز ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کا وجود قائم نہیں ہو سکتا، ایک رسول اللہ، ایک کتاب اللہ، اور ایک بیت اللہ۔ کتاب اللہ علمی مرکز ہے کہ جس میں علوم جمع کیے گئے ہیں، رسول اللہ عملی مرکز ہے کہ جس میں عمل کے نمونے جمع ہیں، اور بیت اللہ روح کا مرکز ہے کہ جس کی طرف سمت کر کے عبادتیں مصروف ہو قوم اور اس کا کلمہ متحد ہو جائے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ان تینوں کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ قومی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے، یہ وطنی نہیں ہے بلکہ بین الاوطانی ہے۔ جہاں ذکر آیا ہے کتاب اللہ کا تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان هو الا ذکریٰ للمسلمین، ذکریٰ لقوم دون قوم، کہ یہ ہدایت ہے، یہ یادداشت ہے کسی اور ایک قوم کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، عالمین جہان والوں کے لیے ہدایت۔ وَإِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، تو یہ شان قرآن کی فرمائی گئی۔ بیت اللہ کا جہاں ذکر آیا تو دعویٰ کیا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا خدا کا گھر ہے جو رکھا گیا، بنایا گیا زمین پر، جو مکے میں ہے، برکت والا گھر ہے، ہدایت ہے کس کے لیے؟ للعالمین، جہان والوں کے لیے، جہانوں کے لیے۔ یہاں بھی یہ لفظ نے کہا کہ ہدی للمسلمین، فقط ایک قوم کے لیے، ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ اسی طرح سے جہاں رسول کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ فرمایا دوسری جگہ کہ لیکون نذیرا للعالمین، تاکہ آپ ڈرانے والے ثابت ہوں تمام جہانوں کے لیے۔ کہ رسول کی پوزیشن بھی بین الاقوامی بتلائی گئی، کتاب اللہ کی پوزیشن بھی بین الاقوامی،
بیت اللہ کی پوزیشن بھی بین الاقوامی، کہ جس دین کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہوگی اور یہ بین الاقوامی ہے، وہ دین بھی بین الاقوامی ہوگا، مقامی دین نہیں ہوگا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس کافۃ، پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہو کر آتے تھے، اپنی اپنی اقوام کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور میں دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے اقوام کے لیے جو آنے والی ہیں قیامت تک ان کے لیے بھی، اور جو آج موجود ہیں ان کے لیے بھی۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسرائیلی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو اسرائیلی مزاج رکھتا ہے، ان کی اصلاح اور ہدایت کرے۔ سارے جہانوں کی ہدایت کا اس میں عمومی مزاج ہے، اس کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ تو بہرحال کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس کافۃ، انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور میں دنیا کی ساری اقوام کے لیے پیغام لے کر آیا۔ اسی واسطے قرآن کریم میں جہاں جہاں خطاب کیا گیا ہے انسانوں کو، تو سارے انسانوں کو خطاب، آپ کے لیے ہدایت کی گئی قرآن میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے پیغمبر کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں یا ایھا الناس کہا گیا، میں یہ کہا گیا کہ یا اہل مکہ، اے مکے والوں میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، یا اے ہند والو، یا اے سندھ والو، یا ایھا الناس سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اسی واسطے عمومی طور پر یہ دعویٰ کر دیا گیا قرآن کے اندر کہ اسلام کی نجات کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں، اس کو جو بھی مان لے، جو آ جائے، جو اس کے دائرے میں آ جائے، اس کے لیے اسلام کی برکات ہے، نجات آخرت ہے، دنیا کی برکت، کسی قوم کی تخصیص نہیں۔ فرما ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئون من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہ اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لے آئے ہیں مومن کہلاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں وہ ہوں، والذین هادوا جو یہود کہلاتے ہیں وہ ہوں، والنصارى جو نصارہ کہلاتے ہیں وہ ہوں، والصابئین ستارہ پرست ہوں، آفتاب پرست ہوں، کسی بھی پرستش کرتے ہیں۔ ایک سکہ ہمارے یہاں ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان لے آئے اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور عمل صالح اختیار کرے، جس کا پروگرام پیغمبر نے پیش کر دیا لا کر، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان سب کے لیے اجر۔ یہ دعویٰ نہیں کیا قرآن کریم نے جو یہود کا دعویٰ نقل کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بھائی بہن ہیں، اللہ کے رشتے دار ہیں اور بھائی بھتیجے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم یہ ہے کہ جو اللہ کے عزیز ہیں، دوسری قوم عزیز نہیں، دوسری قوم اس کی محبوب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے اعلان کیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من یحسن الى عیالی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کی چہیتی مخلوق ہے، اور سب سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ اللہ کے یہاں وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، خدمت سے پیش آئے، انصار اور احسان سے پیش آئے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہم اللہ کے بھائی بھتیجے ہیں یا ہماری ساتھ کوئی خصوصیت ہے،
بلکہ پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کو پیاری ہے اور پوری مخلوق کے لیے اس نے ہدایت دے دی۔ یہ نہیں دعویٰ کیا جو اہل کتاب کا دعویٰ مذکور ہے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت کے وارث اور مستحق صرف وہ ہوں گے کہ جن کو یہود کہا گیا یا نصارہ کہا گیا، بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خواہ مومن و مسلم ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، خواہ صابئی ہوں، جو ایمان اور عمل صالح پروگرام اختیار کر لے گا اسلامی، اسی کے لیے اجر ہے، اسی کے لیے نجات ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو یہاں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی خاص قوم محبوب ہے، دوسری قوم بدکار دی جائے گی۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری برابر۔ فرما دیا گیا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں، تم میں کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں، تم میں نسلی امتیازات نہیں، تم سب کے سب آدم کی اولاد تھے اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو جوہر تمہاری پیدائش کا مٹی، تم اس سے خاص ہو، تو باپ بھی تمہارا ایک ہے، جوہر بھی تمہارا ایک ہے، اس لیے تم بھائی بھائی ہو، تم آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہو، تم میں کوئی اونچ نیچ جوہر کے لحاظ سے نہیں۔ ہاں اونچ نیچ اگر ہے تم میں تو وہ تمہارے عمل کے لحاظ سے ہے۔ اگر تم پاکیزہ عمل کرو گے اونچے بن جاؤ گے، بےہودہ عمل کرو گے کہ میں پست بنا دیا جائے گا۔ فرما دیا گیا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث، ایک انسان سے اور ایک عورت، آدم اور حوا کی تم اولاد۔ تم نے جو ہم نے خاندان رکھے، تم نے جو ہم نے قبیلے رکھے، وہ تفاخر کے لیے نہیں رکھے کہ تم شیخیاں بگھارو، تمہیں اونچا اور یہ فلاں نیچا، بلکہ اس لیے رکھے کہ لتعارف ہو، تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، تاکہ وراثت کے حقوق تقسیم ہو سکیں۔ تو تقسیم حقوق کے لیے، پہچان کے لیے خاندان بنائے گئے ہیں، شیخیاں بگھارنے کے لیے خاندان نہیں بنائے گئے کہ کوئی یوں کہے کہ میرا جوہر نیچا ہے، میں تو خدا کے منہ سے پیدا ہوا ہوں اور فلاں خدا کے پیر سے پیدا ہوا ہے۔ ایک جوہر ہے، ایک ماں باپ ہے، تمہیں مساوات، جس کو اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ابلری ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سچ میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو سب کے سب ایک ہیں، برابری ہے، مساوات ہے، قانون کی نگاہ میں ایک ہے۔ ہاں اونچ نیچ ہے صرف ان کے افعال کے لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ دعوے کہ ہم ہی کہتے ہیں اللہ سے، یہ رد کر دیا خدا نے کہ جوہر کے لحاظ سے نہ کوئی اونچا ہے، نہ مقبول ہے، نہ مقبول ہے، عمل کے لحاظ سے مقبول ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی چیز کارآمد ہوگی جو اس نے صحیح کی ہے، محنت اٹھائی ہے، جدوجہد کی ہے، تو اپنے کیے کا پھل پائے گا ہر شخص۔ محض اس لیے کسی کو نجات نہیں ہوگی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا عزیز۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آزر کے، باپ کا نام آزر، تو باپ غیر مسلم ہے، ابراہیم افضل المسلمین میں سے ہیں۔ تو بعض جگہ یہ صورت ہے اور بعض جگہ یہ صورت ہے کہ نبی کمالات کی انتہا پر ہے اور بیٹا وہ ہے جو نبی کو ماننے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آخری دم تک حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، تو محض نوح کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے نجات نہیں دی گئی، رد کر دیا گیا۔
اور نوح علیہ السلام پر بلکہ خطاب کیا گیا کہ تم سفارش بھی کیوں کرتے ہو ایسے بیٹے کی. تو بہرحال اس سلسلے میں نسب کارآمد نہیں ہے، باپ یا بیٹا ہونا کارآمد نہیں ہے. کارآمد اگر ہے تو صرف اپنا عمل ہے، جوہر کے لحاظ سے صحیح اچھا ہے. تو میرے عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام پیغام ہے ساری اقوام کے نام، سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے یہاں نہ نسلی امتیاز معتبر ہے، نہ کالے اور گورے کا فرق معتبر ہے، نہ اونٹ اور نیچ معتبر ہے. اس کے یہاں تو یہاں تک اجازت ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کے آگے کا بچا ہوا بھی کھا سکتا ہے، اس کا جھوٹا پانی بھی پی سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا بھی کھا سکتا ہے. اس سے کوئی اسلام میں فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ اسلام نے انسانیت کا احترام قائم کیا ہے. کوئی بھی مذہب رکھتا ہو مگر انسان ہونے کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، وہ نجس العین نہیں ہے تو ہم اسے اچھوت قرار دے دیں. انسان کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. مذہب بات کی چیز ہے، پہلے انسانیت ہے کہ خدا نے ان کو اونچی مخلوق بنایا. اس وجہ سے اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اس کے آگے کا پانی پیا جا سکتا ہے، اس کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے. تو بین الاقوامیت کا تقاضا بھی یہی ہے. اگر چھوٹ چھاٹ ہو کسی دین میں یا مذہب میں، وہ تو قومی بھی مشکل سے ہوتا ہے، بین الاقوامی ہونا تو بجائے خود ہے. بین الاقوامی دین کے لیے لازم ہے کہ تمام قوموں کو ایک نگاہ سے دیکھیں، تمام قوموں کے ساتھ یکسانی کا برتاؤ کریں. اس کے بغیر عالمی وقار اور عالمی عزت نہ مذہباً حاصل ہوتی ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، نہ تمدنی طور پر. آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جگہ جگہ انہوں نے تقریریں کی ہیں اور کہا ہے کہ اے ہندوستانیوں اور اے ہندوستان کے باشندوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں عالمی وقار پیدا ہو، تم دنیا کی نگاہوں میں عزت سے دیکھ جاؤ، تو نسلی امتیازات ختم کرو، چھوٹ چھاٹ کو مٹاؤ، اونچ نیچ کو خیر بات کہو، سب میں یکسانیت محسوس کرو، تبھی تم دنیا میں تمہارا عالمی وقار قائم ہو سکتا ہے. گاندھی جی جب دہلی میں آتے تھے تو بھنگی بستی میں جا کر ٹھہرتے تھے یہ دکھلانے کے لیے کہ میرے نزدیک انسان برابر ہے، چاہے وہ بھنگی ہو اور چاہے وہ کسی قوم کا ہو. آگے ان کی بڑائی چھوٹائی ان کے افعال کے لحاظ سے ہے، مگر نفس انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ احترام کیا جائے. ہمارے صوبے کے وزیر اعظم کی پنڈت پنت آج کل تو وہ مرکز میں وزیر ہیں، لیکن جب صوبہ یوپی کے وزیر اعظم تھے تو ان کا دورہ شائع ہوا. رنکھنڈی ایک گاؤں ہے ہمارے دیوبند سے قریب، وہ وہاں تشریف لائے. ان کے پروگرام میں پہلی چیز یہ تھی کہ وہ چمار کے گھر میں جا کر اس کے گلاس سے دودھ پیئیں گے. انہوں نے پیا، عملاً بتلایا کہ میں کوئی پرہیز نہیں رکھتا، کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں رکھتا. اس واسطے کہ جب ہندوستان کی حکومت سیکولر حکومت ہے، اس تمام اقوام کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے تو تمام اقوام کا احترام بھی سے کرنا پڑے گا. چھوٹ چھاٹ سے احترام نہیں قائم ہو سکتا، نسلی امتیازات سے احترام انسانیت کا قائم نہیں ہو سکتا. ادھر تمدنی طور پر ایک ملک کی چند قوموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان امتیازات کو ختم کریں کہ ایک بین الاقوامی مذہب جو پوری دنیا کے لیے پیغام ہو وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا نسلی امتیازات کو، چھوٹ چھاٹ کو، اونچ نیچ کو. اس نے اونچ نیچ مانی مگر اختیاری مانی جو عمل سے حاصل ہوتی ہے. جس کا جی چاہے اونچ بن جائے، جس کا جی چاہے نیچ بن جائے. فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب ایک ہو اور یکساں ہو، مگر خدا کے یہاں تم میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے. جو فساق اور فجار میں شامل ہے وہ خدا کے یہاں مقبول نہیں ہے، نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو پست ہو جانا بھی انسان کے اختیار میں ہے اور اونچا بن جانا بھی انسان کے اختیار میں. اس کا تعلق عمل سے. امتیازات بھی اس میں نہیں، چھوٹ چھاٹ بھی نہیں، یہ سب چیزیں مٹائیں.
وطنی حد بندیاں ختم کی. وطنی حد بندی ہوتی تو اسلام حجاز میں رہ جاتا, عرب سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ جب ہوتا اگر قومیت ہو تو عرب کی قوم سے وہ آگے نہ بڑھ سکتا, فقط ایک قوم کے اندر محدود ہو کر رہ جاتا. اگر اس کے اندر رنگ اور نسل کا قصہ ہوتا تو یا فقط گوروں سے ہوتا یا فقط کالوں کے لیے پیغام ہوتا. میں حر اور غلام, مرد اور عورت سب کے لیے یکساں پیغمبر ہوں. غلام بھی میرے دین میں داخل ہے اور احرار بھی میرے دین میں داخل ہے. میں پرہیز کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ایک کو پیار کروں اور ایک کو ڈھکیلوں. میرے لیے سب برابر ہیں, روحانی اولاد ہے, سب کے لیے میرا پیغام عام. اسی وجہ سے اسلام نفرت وہاں پہلا اصول یہ ہے کہ تم محبت سے اپنے پیغام کو پہنچاؤ اور سمجھاؤ. یہ ہے واقعہ کہ یمن کی طرف جب حضور کو بھیجا حضرت ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, دونوں صحابی ہیں جلیل القدر, تو ابو موسیٰ کو بھیجا گورنر بنا کر یمن ساتھ ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے اتر جائیں, حضور سوار ہوں اونٹ پر, مگر حکم اور ارشاد ہے کہ نہیں تم بیٹھے رہو, میں چلوں گا پیدل. تو حضور پیدل چل رہے ہیں اور یہ شاگرد اور خدام بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ کے اوپر. آپ نے نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ تم یمن جا رہے ہو, یمن کی رعایا سب کی سب تقریباً عیسائی. ان عیسائیوں کے پاس جا کر کیا کرو گے کہ ہدایت فرمائی کہ بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. اے میرے عزیزوں, تم وہاں کی رعایا کو بشارتیں سنانا جا کر نفرتیں مت دلانا, اطاعت کا برتاؤ کرنا, اختلاف اور جدال و نفاق کا برتاؤ مت کرنا, آسانیاں ان کے لیے بہم پہنچانا, مشکلات میں انہیں مبتلا مت کرنا. اس لیے کہ دین آسان ہے تو خود تو آسان ہے, لیکن اس کے پہنچانے کا طریقہ بھی آسان ہی اختیار کرنا, مشکل انداز سے مت پہنچانا. پورے دین کا پیغام ایک دفعہ ہی مت پہنچانا کہ وہ گھبرا اٹھے پریشان کہ ہم کس طرح عمل کریں. پہلے کہنا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا عبادا اربابا من دون اللہ. اس عیسائی آیا سے کہنا جو ہم نے اور تم میں مشترک, جو ہمیں اور تمہیں جوڑ دے گا ایک مرکز پر, اور وہ یہ کہ تم بھی اللہ سے ماننے والے اور ہم بھی, تم بھی اسے ایک جانتے اور ہم بھی. مگر اصل تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کو پکارو اور ایک اسی ذات بابرکات کی طرف جھکو. تو یہ چیز کہنا کہ یہ تم میں اور ہم میں مشترک ہے, تم اس کے اوپر جم جاؤ اور درمیان میں جو چیزیں تخیلات کی گھس گئی ہیں یا آراء و قیاسات داخل ہو گئے ان سے بچ جاؤ, اصل پر قائم ہو جاؤ. تو فرمایا گیا کہ پہلے یہ پیغام دے دو, فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, جب وہ اس پر آ جائیں تو کہنا کہ بھئی ایک فریضہ تم پر نماز کا بھی عائد ہوتا ہے. جب تک کہ تم نماز نہ پڑھو تو بندے اور خدا کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جب اس پر بھی آ جائیں تو کہنا کہ ایک فریضہ زکوٰۃ کا بھی ہے تمہارے اوپر. جب تک مال سے عبادت نہ کرے اور مال کو خرچ نہ کرے اللہ کے راہ میں, نفس میں سے بخل کے رذیلے داخل خارج نہیں ہو سکتے, انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی. جب اس کو بھی مان جائیں تو پھر کہنا کہ ایک فریضہ حج کا بھی ہے, روزے کا بھی. یعنی تبلیغ کی حکمت پیش نظر رکھنا. اگر تم نے سارے اسلام کی بکری باندھ کر ایک دم ان کے سر پہ رکھ دی تو یہ تو بوجھ سے دب جائیں گے, عمل نہیں کر سکیں گے. اس لیے آہستہ آہستہ ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کی رعایت کر کے پیغام پہنچایا جائے اسلام کا. یہی صورت عملاً اختیار کی گئی ہے مکے کے باشندوں کے لیے. نماز میں بھی اور چیزوں میں بھی جن منکرات سے بچایا گیا ان میں بھی یہی آہستگی تجریب پیش نظر رکھی گئی. اسلام نے مثلاً
شراب کو حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ ام الخبائث، یہ ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد، نفس میں ناپاکی اور خباثت پیدا کرتی۔ اسلام نے اسے روکا، لیکن اہل عرب کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، پیدا ہوتے ہی بچے کے تالو میں پہلے شراب ڈالتے تھے۔ اتنی عادی قوم شراب کی، اگر ایک دم اسے کہہ دیا جاتا شراب چھوڑ دو، بیمار پڑ جاتی، مصیبت آتی اس کے اوپر، اور یہ شفقت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ دین قانون نہیں ہے، دین ہے۔ قانون وہ ہوتا ہے جو انسان بناتے ہیں ایک روکھا قانون، اور دین خدا کا قانون ہے جس میں محبت اور شفقت بھی شامل ہوتی ہے، لوگوں کی طبیعتوں کی رعایتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ کا اور بندوں کا تعلق ایسا ہے جیسے باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے کہ باپ آرڈر نہیں دے دیتا بیٹے کو کہ یہ مرے اگیے میں تو بڑی ذمہ ہوں، بس یہ عمل کرنا اس پر لازمی ہے۔ نہیں، باپ یہ چاہتا ہے عمل کر لے، تو کبھی محبت سے سمجھاتا ہے۔ بیٹا نہیں سمجھتا تو کبھی گھورتا ہے، وہ اس سے نہیں سمجھتا تو کبھی تھپڑ اٹھاتا ہے، اس سے نہیں سمجھتا تو کبھی پیسے کا لالچ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بات مان جائے۔ یہ جذبہ نہیں ہوتا باپ کا کہ یہ جنت میں جائے جہنم میں جائے میں تو کہتے بڑی ذمہ ہو جاؤں، یہ تو آرڈر ہے، اسے تعمیل کرنی پڑے گی، خواہ اس سے برداشت ہو یا نہ ہو۔ دنیاوی قوانین میں تو یہ صورت ہوتی ہے، مگر خدائی قانون میں محبت و شفقت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اگر ایک دم آرڈر دے دیا جاتا کہ حرام ہے شراب تو عمل کرنا مصیبت ہو جاتا، نہ کر سکتے قوم۔ صورت کیا اختیار کی گئی؟ سب سے پہلے ان کے دلوں میں ایک سوال ڈالا گیا کہ وہ شراب کے بارے میں پوچھے پیغمبر سے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو یہ کیسی چیزیں ہیں؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجیے آپ کہ ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے اور کچھ مضرت بھی ہے، مگر مضرت غالب ہے، نفع کم، ضرر زیادہ بڑا ہے اور نفع جزوی ہے، معمولی۔ بس اس کے سوا کچھ نہیں کہا گیا، نہ یہ کہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ کہ یہ حرام ہے، ممنوع، صرف مضرت کا غلبہ بیان کر دیا گیا۔ کہ جو خواص سے صحابہ تھے، جن کی معرفت اور بصیرت اونچی تھی، وہ سمجھ گئے کہ قانون کا رخ یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں منع کی جائیں گی، شاید یہ چیزیں حرام قرار دی جائیں، تو کامل صحابہ جو کامل افراد تھے انہوں نے اسی دن سے توبہ کر لی شراب اور دعا، بچ گئے، وہ ناجائز نہیں قرار پائے۔ جب اس پر ایک مدت گزری اور سہ گئی قوم سے، تب ایک دوسرا حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں نماز مت پڑھو نشے کی چیز پی کر، نشے کی حالت میں نماز کے لیے مت جاؤ، اس لیے کہ نماز نام ہے اللہ سے مناجات کرنے، دعا مانگنے کا، اپنی بندگی پیش کرنے کا، اس کی عظمت و جلال کی اقرار اور اعتراف۔ تم نشے میں ہو گئے، نہ معلوم کیا اول فول بک جاؤ، کیا چیزیں کہہ جاؤ کہ بجائے اس کے کہ رحمت نازل ہو اور مورد عتاب بن جاؤ اور زیادہ غصے کے مورد بن جاؤ۔ اس واسطے شراب پی کر نماز پڑھنی ممنوع، تو 5 اوقات میں حرام کر دی گئی، بقیہ اوقات میں شراب جائز گئی۔ اس وقت جو دوسرے درجے کے صحابہ تھے کہ جن کی عقلیں کامل عقلوں سے کچھ نہیں کی تھی، اب وہ بھی سمجھ گئے کہ رخ بتلا رہا ہے کہ یہ چیزیں منع ہونے والی ہیں، پسند نہیں ہے اللہ، تو من سے خدا بندی کو سامنے رکھ کر بہت سے لوگوں نے اس دن سے توبہ کر لی شراب، مگر دوسرے اوقات میں جائز رہی، کچھ لوگ پیتے بھی رہے۔ جب اس پر بھی ایک عرصہ گزرا تب آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، یہ شراب ہوئی، جوا ہوا، یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، ان کے پاس بھی مت پھٹکو۔ یہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے
تو جس کے گھر میں 2 مٹکے بھرے رکھے تھے اس نے وہ مٹکے پھوڑ دیے، کسی کے یہاں 4 مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے اس نے وہ توڑ دیے۔ تو مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہتی پھر رہی تھی جیسے برسات کا پانی بہتا ہے نالیوں کے اندر، یعنی قطرے قطرے سے گھرانے پاک ہو گئے مسلمانوں کے شراب۔ پھر اسی پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ ایک اور حکم دیا گیا۔ وفد عبد القیس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دور دراز پر رہتے ہیں اور قبیلہ مضر ہمارے درمیان میں ہے، وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے، تو صرف اشہر حرم جن میں جنگ و جدل کی ممانعت تھی عرب میں، ان میں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، بقیہ دنوں میں نہیں آ سکتے، تو کچھ چیزیں ہمیں بتلا دیجیے کہ ہم ان پر عمل کرتے رہیں، بار بار سفر کرنا ہمیں دشوار۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں 4 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں، 4 باتیں پہنچاتا ہوں کہ عمل لازم سمجھو، 4 باتوں سے بچو۔ بچنے کی چیزوں میں فرمایا کہ انہاکم عن الحنتم والدباء والنقیر والمظفر، میں تمہیں روکتا ہوں حنتم سے، دبا سے، نقیر سے، مظفر سے۔ یہ 4 برتن تھے کہ جن میں شراب پی جایا کرتی تھی۔ نقیر وہ پیالہ ہوتا تھا کہ خاص درخت کی جڑ سے کھود کر اس کو بنایا جاتا، لکڑی کو کھود کر اس سے روغن لگاتے تھے، جسے نقیر کہتے تھے۔ دبا کہتے تھے کدو کی سرائی ہوتی تھی، کدو کو اندر سے کھود کر کھرچ کر کھوکھرا بنا لیتے تھے، اس میں شراب ڈالتے تھے تو اس میں نشہ زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جو شراب پینے کے، شراب رکھنے کے برتن تھے ان کی بھی ممانعت ہو گئی کہ ان میں پانی بھی مت پیو، کہ اگر پیتے رہے اس میں ممکن ہے پھر شراب یاد آ جائے، طبیعتیں متوجہ ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ شریعت نے ممانعت کی۔ یہ حکمت کی، تربیت کی، ورنہ ابتدائی سے نگاہ حق میں یہی تھا کہ شراب بھی حرام، اس کے برتن بھی نہ جائے، مگر ایک دم رکھ دیا جاتا بوجھ، قوم تحمل نہ کر سکتی، برداشت نہ کر سکتی، اس بات سے آہستہ آہستہ قوم کو لا گیا۔ اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ تعلیم تو ہوتی ہے عام، مسئلہ جب بیان کرتا ہے آدمی وہ تو اخیر تک کا بیان کر دیتا ہے، لیکن تربیت جب کرتا ہے تو مزاج کی رعایت کرتا ہے۔ جب آپ صرف پڑھانے بیٹھیں گے کسی کو تو سارے مسئلے پڑھا دیں گے ایک دم، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، اور جب علاج کرنے بیٹھیں گے تو پھر مزاج کی رعایت کریں گے، 1 دوا آج دی، 1 دوا کل کو دی، 1 پرسوں کو دی۔ تو یہ تھی تربیت، یہ تھا معالجہ۔ اس واسطے شریعت اسلام نے آہستگی اختیار کی کہ پہلے ایک حکم آیا، اس کو سہ گئے تو دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ بہرحال اس انداز سے تربیت دی گئی کہ جو چیز پوری دنیا کے لیے پیغام ہوتی ہے اس میں اقوام کی طبیعتوں کی رعایت بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ جتنا جتنا سہتے جائیں اتنا ہی بوجھ ان پر ڈالا جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اعلان کر دیا گیا، اصول بتلا دیا گیا کہ اللہ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ جس کا وہ تحمل نہ کر سکے، جس کو سنبھال نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اتنی چیزیں ڈالی گئی ہیں انسانوں کے سر پر جن کو وہ برداشت کر سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب بین الاقوامی دین ہے تو پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ نفرت مت اختیار کرو۔ نفرت سے ایک قوم دوسری قوم سے نہیں مل سکتی، محبت سے مل سکتی ہے، پیار سے مل سکتی ہے۔ تو معاذ بن جبل کو ہدایت کی گئی کہ قوم کو نفرت سے بچانے کے لیے آہستگی اور تدریج سے اسلام پہنچایا جائے تاکہ قوم سہ جائے اور قوم کے اندر جذبات نفرت نہ پیدا ہو۔ تو منافرت مٹائی گئی۔ نفرت کبھی پیدا ہوتی ہے تعصبات، کبھی پیدا ہوتی ہے شخصیتوں کے اعتقاد کے سلسلے میں۔ آپ ایک کو بڑا مانتے ہیں اور بزرگ مانتے ہیں اور ہم مثلا نہیں مانتے، تو ہمارے منہ سے کبھی نہ کبھی کوئی کلمہ نکلے گا اس کی شان میں گستاخی کا، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ میرے بزرگ کو برا کہا، میرے بڑے کو برا کہا، تو آپ گوارا نہیں کریں گے اس شخص کے پاس بیٹھنا جو آپ کے بزرگ کی شان میں کوئی ادنا کلمہ بھی گستاخی کا کہے۔
اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی اور فرمایا کہ اصول یہ ہے اسلام کا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، جتنے انبیاء اور مرسلین اب تک آئے ہیں ہم سب کی جناب میں جھکتے ہیں، ہم سب کو اپنے سب کا سردار سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگ اور معتقد شیخ اور ہمارے بڑے، نہ صرف یہ کہ ان کی بڑائی مان لی جائے بلکہ ان انبیاء پر اسی طرح ایمان لانا فرض ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض۔ اگر ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے سچا رسول اور ادنا گستاخی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج، ادنا گستاخی کرے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، وہ اسلام سے خارج۔ سب کے ماننے کا نام اسلام ہے کہ اسلام نام اقرار کا ہے، انکار کا نام اسلام نہیں۔ ایک یہودی مثلا یہودی نہیں بن سکتا جب تک انکار نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، لیکن مسلم نہیں بن سکتا جب تک اقرار نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ کہ اسلام کی بنیاد اقرار پر ہے، انکار پر نہیں، تصدیق پر ہے، تکذیب پر نہیں ہے، سچا ماننے پر ہے، جھوٹا ماننے پر نہیں۔ اقرار کا نام ہے اسلام کہ سب بزرگوں کو مانو، سب انبیاء علیہ السلام کو مانو، سب کی عظمت ویسی کرو جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی کے تم کرتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری آنکھ کے تارے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہماری آنکھ کے تارے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اعلان کیا قرآن نے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ہدایت ہے مسلمانوں کو کہ کہو کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر، اس دین پر جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے، اور اسباط لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 سبتیں ہیں، ان 12 سبتوں میں جتنے انبیاء اور پیغام خداوندی لے کر آئے، ہم ان سب پیغاموں کو حق جانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے، سب کے اوپر یکسانی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور سچا رسول جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم پوری اطاعت کے ساتھ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو سچا عیسائی بھی ہے، وہ سچا موسیٰ بھی ہے، وہ سچا ابراہیم بھی ہے، وہ اس لیے کہ سارے انبیاء اس کے سرتاج ہیں، تکذیب کا اس کے یہاں دخل نہیں۔ اگر وہ ایک رسول کی بھی تکذیب کر دے تو سارے رسولوں کی تصدیق عقارت ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے جھٹلا دیا رسولوں کو، حالانکہ نوح کے زمانے میں تو صرف نوح تھی، بعد کے انبیاء تو بعد میں آنے والے تھے، اس وقت تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، آدم علیہ السلام گزر چکے تھے، مگر فرماتے یہ ہیں کہ نوح کو جھٹلا کر سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا قوم نوح نے، یعنی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے سب رسولوں کو جھٹلایا، یعنی فقط حضرت ہود کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے کو جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اگر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو سارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کہ ایک کی تکذیب سب کی تکذیب، کہ ادھر تو عام رکھ دیا کہ ایک کو جھٹلایا تو سب کا جھٹلانا سمجھا جائے، اور دوسری طرف مثبت پہلو لیا جائے تو عام نہیں کہ ایک کی تصدیق کر دی تو سب کی سمجھی جائے گی، الگ الگ سب کی تصدیق کرنی پڑے گی، سب کو ماننا پڑے گا، جب جا کے ایک مسلم ثابت ہوگا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد منافرت اور نفرت پر نہیں ہے بلکہ عظمت اور عقیدت پر ہے کہ سب اقوام کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو مانا جائے،
حتیٰ کہ جن کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا ان کا نام لے کر ایمان لاؤ، جن کا نام ذکر نہیں کیا اصولاً اجمالاً ذکر کیا ان پر اجمالاً ایمان لاؤ. جس کو ایک جگہ فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے بعض کے تو نام لے لے کر ہم نے ذکر کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ. بعضوں کو ہم نے قصے بیان کر دیے، نام لے کے ذکر کیا. قرآن کریم میں پورا رکوع اترا کہ جس میں 14-15 انبیاء علیہ السلام کے نام دیے گئے اور متفرق رکوعوں میں نام بنام ذکر کیے گئے انبیاء. بہت سے انبیاء کا نام بنام احادیث میں ذکر ہے، ان پر نام رکھ کر ایمان لانا فرض. جن کا نام نہیں ذکر کیا گیا تو یہ کہنا فرض ہے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہم سب کے اوپر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کی تکذیب نہیں کر سکتے. تو جب یہ منافرت نکال دی گئی تب اسلام بین الاقوامی دین بنا. اگر اسلام یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اوروں کو مانو یا نہ مانو، تو ایک حد بندی قائم ہو جاتی شخصیتوں کے بارے میں، اور حد بندی کا دین بین الاقوامی دین نہیں ہو سکتا، عمومی اور اجتماعی دین نہیں بن سکتا. پہلا اصول یہ رکھا گیا ایمان کے بارے میں کہ سب رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ. اس واسطے کہ کوئی خطہ نہیں گزرا کہ جس میں اللہ نے رسول نہیں بھیجے، ہادی نہیں بھیجے، نائبان رسول نہیں بھیجے. بولے کل قوم ہاد، ہر قوم میں ہادی آئے. بولے کل امت رسول، ہر امت میں رسول آئے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، ہدایت بھیج کر اتمام حجت نہ کر دیں. کہ دنیا کے تمام خطوں میں تمام قوموں میں انبیاء آئے. عراق کے اندر حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام بھیجے گئے، عرب کے اندر حضرت ہود اور صالح علیہ السلام بھیجے گئے، شام اور بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے پیغمبر بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل بھیجے گئے. ہند اور سندھ میں بھی پیغمبر آئے. تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں پیغمبر آئے، ان کے نام بھی کچھ اسی قسم کے ہیں جیسے فارسی کے نام ہوتے ہیں. بعضوں کا نام گل شاہ نقل کیا گیا، بعضوں کا گلزار شاہ نقل کیا گیا، جو اس زبان کے مناسب نام ہیں. تو ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہندوستان جس کا عظیم الشان ملک جو کروڑوں انسانوں کا ایک جنگل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں ہادی نہ آئے ہیں، وہاں ڈرانے والے نہ آئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستانی میں تو اترے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے ہیں ہند میں، اور سب سے پہلے اللہ کے خلیفہ حضرت آدم ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلا دارالخلافہ ہے اللہ، سب سے پہلا دارالنبوت. مذہب کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی، آغاز ہندوستان سے ہوا اور تکمیل عربستان کے اوپر آتے ہوئی. ہندوستان میں آئے ہیں اول النبیین اور خاتم النبیین، اور عرب میں آئے ہیں خاتم النبیین جنہوں نے تکمیل کر دی نبوت کی. تو عرب میں اور ہندوستان میں وہ ایک خاص نسبت ہے کہ وہ اولیت رکھتا ہے یا آخریت رکھتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں بھیجے گئے. حضرت شیس علیہ السلام جو ان کے وسیع اور خلیفہ ہیں وہ ہندوستان میں آئے. اجودھیا میں ان کی قبر بتلائی جاتی ہے، اور قرائن تاریخی ایسے ہیں کہ وہ صحیح مانی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے. میں نے بھی خود زیارت کی ہے اور واقعی اس میں خاص کوشش محسوس ہوتی ہے کہ جیسے اس کے اندر انوار و برکات موجود ہے جو دل کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. کہ تاریخی قرائن بھی ہیں، وجدانی چیزیں بھی ہیں، اور ادھر عام اصول بھی ہے کہ ہر ملک میں پیغمبر آئے تو اگر شیس علیہ السلام ہندوستان میں آئے ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. بعض انبیاء کو متعین کیا ہے اہل کشف نے، ان پر منکشف ہوا کہ یہاں مدفون ہے انبیاء علیہ السلام. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم بھی تھے، عارف باللہ بھی تھے اور کاملین میں تھے.
مولانا کے مزاج میں ایک جذب کی کیفیت تھی، جو لگ جاتی تھی وہ لگ جاتی تھی کہ چارپائی پر ایک دن سونے کے لیے لے کے ایک دم جذبہ یہ پیدا ہوا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ گنگا کہاں سے نکلی. یعنی کوئی سوال تھا نہ کوئی محرک تھا، خام خیر چیز پیدا ہو گئی کہ اس کی کیسے کرنی چاہیے. جس وقت جذبہ آیا رات کو 12 بجے پیدل چل دیے اٹھ کے، دیوبند سے 40 میل کے فاصلے پر گنگا بہتی ہے، تو پیدل روانہ ہو گئے گنگا کی طرف. کنارے پر پہنچے صبح ہوگا، پھر اس کے کنارے کنارے چلتے رہے تو وہ جو قصبہ ہے گنگوتری، جہاں سے گنگا کا چشمہ پھوٹا ہے، وہاں تشریف لے گئے اور 1 ہفتہ قیام کیا اور روزے رکھے اور عبادت میں مشغول. تو صاحب نسبت صاحب حال پہلے سے تھے، وہاں جا کے اور محنت اور ریاضت کی تو اور زیادہ لطافت پیدا ہوئی روح میں، تو انکشافات بڑھے. تو آ کے یہ ذکر فرمایا کہ جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے گنگا کا، اس جگہ مجھے انوار نبوت محسوس ہوئے، کسی نبی کی قبر تھی وہاں. یہ ان کے کشف سے معلوم ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے متعین کیا ہے کہ صحیح شریف کے اندر ایک جگہ متعین کی کہ 2 پیغمبروں کی قبر ہے. اس سے ارد احاطہ بنا دیا گیا جو اب بھی بنا ہوا ہے، وہ کشف سے متعین ہوا. کہ کشف چاہے حجت شریعہ نہ ہو، لیکن جب عام حجت شریعت کی موجود ہے تو کشف معید بن سکتا ہے، تائید کے درجے میں اسے قبول کر سکتے ہیں. تو بہرحال انبیاء علیہ السلام جیسے اور مقامات میں آئے، ہندوستان میں بھی آئے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہندوؤں کے جو بڑے مقتدی ہیں جیسے شری رام چندر ہیں، شری کرشن ہیں، تو فرمایا لکھا ہے کہ نام لے کر کبھی کوئی کلمہ گستاخی کا مت کہو. کیا عجب ہے کہ اپنے وقت میں یہی مردان حق ہوں، یہ انبیاء ہوں اور اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے اور دینوں کو اقوام میں خلط ملط کر کے غیر معتبر بنا دیا ہے، ان کے دین میں بھی شرکیہ چیزیں داخل کر دی، تو وہ اقوام کا قصور ہے، پیغمبر کا قصور نہیں. تو فرمایا کہ نام لے کر کبھی کوئی کلمہ گستاخی کا مت کہو. کیا تعجب ہے کہ یہی مردان حق ہیں، ان پر جذبات غالب ہوں، دین کے حال ہو ان کا دین. تو بہرحال کوئی قوم خالی نہیں، کوئی خطہ خالی نہیں جہاں انبیاء نہ آئے ہوں اور تعلیم انہوں نے نہ دی ہو. اس لیے جب تمام انبیاء آئے، مختلف خطوں میں آئے، اور ان سارے خطوں کے لیے اسلام پیغام ہے، اور ان سارے خطوں کی قوموں کے لیے اسلام پیغام بنایا گیا ہے، تو اسلام کا طبی طور پر فریضہ تھا کہ ان اقوام کے بزرگوں کی بزرگی تسلیم کرے. اگر اسلام برے بھلے کہہ کے آتا تو اقوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی، وہ کیسے رجوع کرتی اسلام کی طرف. اس نے ان کے بزرگوں کی عظمت کو مانا، اور نہ اس لیے کہ کیونکہ اپنا ایک کام نکالنا تھا کہ پیغام پہنچانا تھا لہذا مان لے. یہ نہیں ہے کہ ایک رسمی اور دنیا کی غرض ہے. حقیقتاً وہ اصول یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی عظمت کی جائے، تو اصولاً تسلیم کیا اسلام نے، اس غرض سے نہیں کہ کیونکہ اسلام پہنچانا ہے اور یہ مانے کہ نہیں جب تک ان کے بزرگوں کی توقیر نہ کرو یہ تو دنیا سازی ہو جاتی. تو اسلام اور دین دنیا سازی کے لیے نہیں آتا، وہ تو حقائق بیان کرنے کے لیے آتا. تو بہرحال صحیح طور پر تمام انبیاء کی عظمت سکھلائی. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ نفرتیں نکل جائیں اقوام میں سے، نفرتیں باہمی ختم ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کے پیغام کے آگے چھپے، اس تنفر کو مٹا کر جو تعصبات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یکسانی پیدا ہو. کیونکہ اسلام بین الاقوامی پیغام تھا، اس واسطے اس نے اصولاً یہ تعلیم دی کہ نفرت مٹاؤ، تنگ گیری اور سخت گیری مٹاؤ، تنگی مت پیدا کرو، آسانیاں بہم پہنچاؤ. فرمایا گیا حدیث میں کہ انما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختیوں میں مبتلا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں عالم کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اتنی عام تھی
کہ بعض اوقات حق تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ اتنی شفقت مت کیجیے کہ آپ خود ہلاک ہونے لگیں. آپ ہدایت پہنچا دیجیے, آپ نصیحت کر دیجیے. اگر نہ مانے کوئی تو آپ کو گھٹنے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, مگر آپ گھٹتے تھے, غمگین ہوتے تھے. تو غمگین جبھی ہوتا ہے آدمی جب شفقت اور رحمت کی انتہا ہوتی ہے. اگر شفقت نہ ہو تو غم کھانے کی ضرورت کیا؟ آپ ہدایت فرماتے, کوئی نہ مانتا تو آپ کے قلب پر رنج اور غم پیدا ہوتا, متاثر رہتے. روکا گیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کیا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ آپ کے قبضے میں نہیں دیا گیا ہدایت کا دینا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا, پیغام پہنچانا. خدا جس کو توفیق دے گا ہدایت وہ پائے گا, جس کے قلب میں توفیق نہیں رہے گی وہ ہدایت نہیں قبول کرے گا. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. تو رحمت اور شفقت کی وہی رحمت اور شفقت شریعت کے اندر آئی اس واسطے کہ نبی کی طبیعت ہی پر تو شریعت اترتی ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کے طبیعت کا رخ ہوتا ہے اسی رنگ کی شریعت آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فطرتاً شدید القوا تھے, مزاج میں جلال اور غصے کی شان غالب تھی. ان کی شریعت میں بھی وہی شان غالب ہے اور اس قوم کے لیے وہی شان مناسب بھی تھی جس قوم کے پیغمبر بن کر آئے تھے. یہود کی قوم بہت تیز مزاج اور سخت مزاج قوم اور بہت ہی تند خوی تھی. ان کے ساتھ ملاطفت اور نرمی کی جاتی تو وہ شاید ایک دن بھی نہ قبول کرتے دین کا. انہوں نے جب یہ قبول کیا کہ شدت کے ساتھ برتاؤ کیا تو انتہائی شدت لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت مسیح علیہ السلام بالکل ان کا رد عمل سے ضد سے. مسیح علیہ السلام میں رحمت اور شفقت کا غلبہ تھا, کر کے دنیا اور زہد انتہا کو پہنچا ہوا تھا. ان کی قوم میں بھی ان کی شریعت میں بھی اسی قسم کے نرم چیزیں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعتدال کامل تھا کہ سختی اور نرمی دونوں جمع کر دی گئی تھی تاکہ دنیا کی ہر قوم کے لیے پیغام بن سکے. تو آپ کے پیغام میں اعتدال, موسوی پیغام میں جلال کا رنگ غالب, عیسوی پیغام میں جمال کا رنگ غالب اور محمدی پیغام میں کمال کا رنگ غالب, اعتدال کا رنگ غالب. مثال کے طور پہ بات مجھے یاد آ گئی. انتقام کا مسئلہ ہے, کوئی کسی پر حملہ کرے انتقام لے یا نہ لے, تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ انتقام لینا فرض اور واجب ہے, جائز نہیں ہے کہ معاف کرو. اس لیے کہ قوم بھی سخت تھی تو حکم بھی سخت دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. تورات کا ذکر آ رہا ہے اوپر سے, اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے یہود پر فرض کر دیا تھا کہ نفس کے بدلے میں نفس کو مارنا ضروری. بالعین بالعین, کوئی تمہاری آنکھ چھوڑ دے تم بے فرض ہے آنکھ چھوڑو, جائز نہیں ہے کہ تم معاف کرو. والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک, کوئی ناک کاٹ لے تمہارا فرض ہے تم بھی کاٹو. والاذن بالاذن, کوئی کان کاٹ لے تمہارا بھی فرض ہے کہ کان کاٹو. غرض جان کے بدلے میں جان اور عجب کے بدلے میں عجب اور ضرب کے بدلے میں ضرب. اگر کوئی مکہ مارے تمہارا فرض ہے تم بھی مکہ مارو, تھپڑ مارے تمہارا فرض ہے تھپڑ مارو. تو اس شدید المزاج قوم کے لیے یہی تعلیم مفید ہو سکتی, لہذا پورے جلالی شان کے ساتھ احکام دیے گئے اور کہا انتقام لینا واجب ہے, معاف کرنا جائز ہی تمہارے لیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا رنگ اس سے بالکل برعکس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تم اپنا داہنا گال بھی سامنے کر دو کہ خدا تیرا بھلا کرے ایک اور مارتا. انتہائی شفقت, تحمل کرو, بردباری کرو, برداشت کرو, اڑی کڑی جھیلو مخلوق کی. وہاں یہ حکم کہ ایک طرف انتقام لینا فرض, ایک طرف معاف کرنا فرض. یہاں انتقام جائز, بالکل رد عمل. اسلام پیغام تھا دنیا کی ساری قوموں کے لیے, اس نے جمع کیا دونوں چیزوں کو. اور کیا کہا, فرمایا
کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی تمہارا حق ہے. فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تم پر کوئی تعدی اور زیادتی کرے تو تمہیں حق دیا گیا ہے کہ اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر. کوئی تھپڑ مارے تم بھی تھپڑ مار، مگر ہاں تھپڑ کے بدلے میں حکا مت مار، بس تھپڑ ہی مارنے کی اجازت. لاٹھی مارے تو لاٹھی سے بدلہ لے سکتے ہو، تلوار مارنے کی اجازت نہیں. بمثل ما اعتدى عليكم، اسی انداز کا بدلہ لو کہ جس انداز کا حملہ واقع ہوا. تو فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے بالکل اتنا ہی جتنا دوسرے نے برائی کی. یہ تو حق دے دیا. آگے فرما فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ کے یہاں بڑے بڑے درجات ملیں گے تمہیں. تو حق دے دیا انتقام کا بھی، اور ساتھ میں فضیلت بیان کر دی عفو اور درگزر اور معافی دینے کی. اس لیے کہ اسلام پیغام تھا دنیا کی ہر قوم کے لیے. اس میں سخت مزاج قومیں بھی ہیں اور نرم خو بھی. اگر سخت احکام ہوتے تو نرم خو قومیں نہ مانتی اسلام کو، اگر نرم احکام ہوتے تو سخت قومیں نہ مانتی اسلام کو. اگر یہ ہوتا کہ بدلہ لینا ہر چیز جائز نہیں تمہارے لیے، معافی دینی واجب ہے، تو سرحد کا پٹھان کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتا کہ اس بزدلانہ مذہب میں کون داخل ہو کہ خام کا ایک گال اور آگے کر دے کبھی اور مارتے چل. جو سخت قومیں تھی وہ نہ قبول کرتی اسلام کو کہ یہ تو کون سا اصول ہے کہ تھپڑ اگر مارا تو ایک گال اور آگے کر دو کبھی ایک اور مار دے. یہ تو ذلت نفس ہے، کون باوقار انسان اسے برداشت کر سکتا ہے؟